جو دور ہے بد سے بدتر دور ہے، اور ہمیں دنیا ایسی چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم ہر چیز کو بھولے ہوئے ہیں اس دنیا کی چمک دھمک کے پیچھے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کا احساس، اس کی محبت کتنی ضروری چیز ہے، یہ ہمارے لیے کتنی اہم چیز ہے، کیونکہ انسان نے مرنا ہے نا، اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، اور وہ قبر کیا ہے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہمیں بھولنا نہیں ہے. اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس درس میں ہوں گے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو جب انسان کی روح نکلتی ہے اور قبر میں اسے رکھا جاتا ہے وہاں تک کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ کس طرح سے ایک انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے روح نکلنے کے وقت کا. اور پھر جب دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جسے قبر میں رکھا جاتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی موت کو یاد رکھا کرو، ہے نا. اسی لیے دیکھیں نا ہمارے اکابر بھی ہمیں کہتے ہیں اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، ہے نا. اس دعا کو ہمیں ہر نماز کے بعد کم سے کم 5 مرتبہ یا دن بھر میں 25 مرتبہ پڑھنا ہی چاہیے تاکہ ہم اپنی موت یاد رکھیں. جب موت یاد ہوگی تو انسان بے ایمانی نہیں کرے گا، جب موت یاد ہوگی تو انسان دھوکہ نہیں دے گا، جب موت یاد رہے گی تو اللہ کو نہیں بھولے گا، اسے اللہ کا احساس ہوگا کہ میں غلام ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو ہمیں ہمیشہ اپنی موت یاد رکھنا ہے، ہمیشہ. تو کہا کہ جب مردہ قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اور کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں بجلی کی چمک کی طرح چمکتی ہوتی ہے، بجلی کیسے چمکتی ہے تیز، ہاں. اور ان کی آواز جو ہوتی ہے وہ بادلوں کی گرج کی طرح ہوتی ہے، جب بادل گرجتے تو کیسی ہیبت آ رہی ہوتی ہے ہم پر، ہاں ایسی. اور ان کی جو دانتوں کی کچلیاں ہیں نا وہ گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہے. گائے کے سینگ کیسی ہوتی ہے؟ ایسے. اور ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہے. بال ان کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے جو کندھے ہوتے ہیں نا وہ دوسرے کندھے کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن میں چل کر وہ پورا ہو، ایسا. سمجھ رہے؟ اب آپ بولو گے کہ اتنا، اور ہماری قبر تو اتنی سی ہے، لیکن وہ قبر میں ہمیں جو فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے ہمیں ایسے بھیانک، ایسے خوفناک دکھتے ہیں. سمجھ رہے؟ ایسے مطلب یہ سمجھ لے کہ وہ فرشتے ایسے ہوتے کہ ان کے پاس مہربانی، نرمی، کوئی چیز ان کے پاس چھو کر نہیں گزری، ایسے ہوتے. اور سختی کا معاملہ وہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ہیبت ہی کیا کم ہے ان کی. سمجھ رہے؟ خوفناک اتنے دکھتے ہیں، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، سبھی کے سامنے وہ اسی صورت میں آتے ہیں. بس فرق یہ ہوتا ہے جو مومن ہوتے ہیں ان سے نرمی کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ان کی شکل صورت کیسی ہوتی کہ انسان دیکھ کے ہی ڈر جائے، بھلے ان میں نرمی اگر مومن کے ساتھ ہو تو ہی کیا ہے نا. تو ان فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ جو قبر میں آتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے نا ساتھیوں، کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی اٹھائے نا تو وہ ان سے نہیں اٹھ سکے گا، ایسا ہتھوڑا ہوتا ہے. اور وہ آ کر مردے سے کیا کہتے جانتے ہیں؟ مردہ اٹھ جا، بیٹھ جا، مردے سے کہتے ہیں. تو مردہ ایک دم ڈر کے مارے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور کفن میں لپٹا ہوتا ہے نا وہ مردہ، تو اس کے سر سے نیچے وہ کفن گر جاتا ہے اور اس کی سرین تک وہ کفن جو ہے نا آ جاتا ہے، یعنی اس کی سٹ تک جو ہپ ہوتا ہے نا وہاں تک وہ بیٹھتا. ہم بیٹھے اگر تو کیسے وہ گر جائے ایسے. اور فرشتہ سوال پوچھتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، ما دینک، تیرا نبی کا نام کیا ہے. تو مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اگر وہ مومن ہوتا ہے، اگر وہ سچا مسلمان ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہر مسلمان کہہ دے گا میرا رب اللہ ہے؟ ہاں جانتے ہو جو دنیا میں جس طرح زندگی گزارتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے. سمجھ رہے؟ مومن کیا کہتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، تنہا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ ہے جو خاتم النبیین ہے.
تو وہ دونوں فرشتے منکر نکیر اس سے کہتے ہیں کہ تو نے صحیح کہا. پھر کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے وہ اوپر سے اور چاروں جانب سے، دائیں سے بائیں سے، اس کے سر سے، اس کے پیر سے، سمجھ رہے، بہت زیادہ اس کی قبر جو ہے نا وہ ایک دم چوڑی ہو جاتی ہے، وسیع. پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ پھر اس کے بعد وہ فرشتے اسے اوپر سر اٹھاتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ کہ اوپر سر اٹھاؤ، فرشتے اس مردے سے کہتے ہیں. تو جب مردہ سر اٹھاتا ہے نا تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے، سر کو اوپر، جیسے ہم اوپر کیسے دیکھتے ہیں ایسے، سمجھ رہے، جس میں جنت نظر آتی ہے. تو وہ منکر نکیر کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے پیارے، اے اللہ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس جگہ سے تم نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے نا، جب اللہ کے نبی اس بات کو بیان کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ اس وقت اس مردے کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہ لوٹے گی، جو کبھی نہیں لوٹے گی، ایسی خوشی جو ختم نہیں ہوگی. آج ہمیں ایک خوشی ملتی ہے تو تھوڑی دیر بعد غم ملتا ہے نا، لیکن اس وقت وہ مردے کی جو خوشی ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے. کیوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا ذکر سنتے تو ایسا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی. جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے. کسی نے پوچھا اتنا کیوں روتے ہو؟ تو کہا کہ قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ مردہ تو خوش ہوگا ہی نا، اور وہ خوشی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. قبر کی پہلی منزل پاس، یعنی آگے بھی ساری پاس ہی پاس ہے انشاءاللہ. سمجھ رہے؟ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ فرشتے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو. تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے نا تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے، اور اس دروازے کے اندر اسے دکھائی دیتا ہے، جہنم کے دروازے کے اندر جو نظر آ رہا ہے نا. تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دوست، تو نے اس دروازے سے تو بچ گیا ہے. تو اس وقت مردے کو اتنی خوشی ہوتی ہے. جیسے ایک مثال میں آپ کو بتلاؤں، اگر کوئی انسان فلائٹ میں بیٹھنے جا رہا ہو اور فلائٹ چھوٹ جائے اس کی، اور وہ فلائٹ کریش ہو جائے، تو اس انسان کو کتنی خوشی ہو کہ اللہ میری جان بچ گئی. ایسی کچھ خوشی اس سے ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ پھر اس کے بعد اس سے بھی کوئی زیادہ ہی خوشی، سمجھ رہے؟ وہ تو ہمیشہ کی خوشی ہوگی. پھر اس کے بعد قبر میں 77 دروازے، 77 دروازے اللہ تعالیٰ جنت کی طرف کے جو ہے نا وہ کھلتے. اور پھر وہاں سے کتابوں میں آتا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، خوشبوئیں آتی ہے، اور اسے قیامت تک ایسے ہی سکون سے یہی منظر دکھتا رہے گا، خوشبوئیں آتی رہے گی، ہوائیں چلتی رہے گی، آرام سے سویا رہے گا وہ. سمجھ رہے؟ جیسے اگر ہم زیادہ سو جائے تو ہماری پیٹھ دکھتی ہے، ہمارا جسم دکھتا ہے، ہماری باڈی اور بھاری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کیا کہتے ہیں کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی جان لاؤ. یہ تو مومن بندے کا حال ہے، لیکن جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں تو کہا کہ میں نے اس پر ہر قسم کی فراخی کی، میں نے اسے اپنی نعمتیں دی دنیا میں چاروں طرف سے، ہے نا، اس پر نعمتیں نازل کی، مگر اس نے کیا کیا؟ میری نافرمانی کی، اور وہ نافرمانی سے باز نہیں آیا، ہے نا. لاؤ آج اس کو میں سزا دوں گا. تو ملک الموت جو ہے نا وہ بہت تکلیف دہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں آگے آپ لوگوں کو بتلاؤں گی کہ ملک الموت جب کسی برے انسان کی روح نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. اگر زندگی رہی تو میں اگلے درس میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گی، کیونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے. مختصر یہ ساتھیوں کہ ہمیشہ ہمیں اپنی موت یاد رکھیں، ہم اپنی موت یاد رکھیں کہ مر کے جانا ہے. ایک سیکنڈ، یعنی ہمیں دوسرے سیکنڈ کی سانس کا بھروسہ نہیں ہے. ہم میں سے کون یہ گارنٹی لے سکتا ہے کہ میں زندہ رہ کے دکھاؤں گی؟ ہے ہم میں سے کوئی یہ گارنٹی نہیں لے سکتا. تو موت کو ہمیشہ یاد رکھے، موت کو ہمیشہ یاد رکھے کہ نہ جانے کب میری روح نکل جائے. صحابہ کو تو معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف سلام پھیرتے تھے تو دوسری طرف سلام پھیرنے کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا تھا. ہاں، ایک لقمہ ہاتھ میں ہے، وہ منہ میں جانے کا یقین نہیں ہوتا تھا. ایسے تھے تو کتنا اپنی موت کو یاد رکھتے تھے. تو ہمیں اپنی موت نہیں بھولنی چاہیے، ہم بھی اپنی موت کو یاد رکھیں اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. دیکھو جب بندہ موت کو یاد رکھے گا نا تو سرکشی نہیں کرے گا. سمجھ رہے؟ سرکشی نہیں کرے گا.
سرکشی نہیں کرے گا. تو ہمیں ہمیشہ اپنی موت یاد رکھیں, ہمیشہ اپنی موت یاد رکھیں کہ اللہ برکت دیجیے میری جو موت ہے. اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت, یا اللہ برکت دیجیے میری موت کے اور موت کے بعد کی زندگی میں. سمجھ رہے ہیں؟ اور کہا کہ یہ جو دعا ہے نا, یہ دعا ہر نماز کے بعد ہم فکر کریں کم سے کم 5 بار پڑھنے کی. شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کی دعا ہے, یہ سمجھ لیں. جس نے اس دعا کو پابندی سے ہر نماز کے بعد پڑھا تو شہادت کا مرتبہ اسے ملے گا. ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں بھی وہ فضیلتیں ملے, ہے نا, وہ برکتیں ملے. نہ جانے دنیا میں انسان جو ہے کچھ نہیں لے جائے گا, ہے نا, اور موت کیسے کس کو آ لیتی ہے کوئی نہیں سمجھتا. روزانہ اگر اخبار کھولیں, نیوز پیپر کھولیں تو ہمیں صرف یہی نظر آتا ہے کہ موت موت موت. فلاں جگہ 8 لوگ مر گئے, فلاں جگہ 10 لوگ مر گئے, فلاں جگہ پوری فیملی گاڑی میں چلی گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم لکھ لیں اس دعا کو اور یاد کریں اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت. اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں ہمیشہ قلم کاغذ لے کر بیٹھے. یہ نہ سوچے کہ بس بیان ہو رہا ہے سن لیں گے چلتے پھرتے. جتنی طلب کے ساتھ, جتنے فکر کے ساتھ آپ بیٹھو گے انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کی برکتیں اللہ عطا فرمائیں گے اور وہ انوار عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والوں کو بہت زیادہ نوازتے ہیں, طلب کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بہت عطا کرتے ہیں. تو جو بھی آپ یہاں سنتے ہیں نا, سن کے سن نہیں ہونا ہے میری ساتھیوں بچیوں, بلکہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. کہ بھائی موبائل میں بیان سن رہے بس کافی نہیں, نوٹ ڈاؤن کریں اور عمل کرنے کی فکر کریں. یہ ہمارے پاس ہے نا ایک ٹاسک ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ. اور اگر کسی کو دعا نہیں یاد ہو رہی ہے تو پھر ہم سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ, تو ہم آپ لوگوں کو بتلا دیں گے. ٹھیک ہے, فکر کریں. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. جزا الله ان محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا و تقبل اعمالنا و تقبل قلوبنا.